ہم 4 بہنیں ہیں۔ ابا کا رویہ ہمیشہ ہمارے ساتھ سرد رہا۔ اماں نے تینوں بہنوں کو بہت پیار دیا۔ ابا کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ پہلی بیٹی پر تو خوشیاں منائی گئیں، دوسری پر دادی طعنے دینے لگی اور ابا کے خوب کان بھرتی کہ بیٹا ہوگا تو نسل چلے گی، مگر ابا چپ کر جاتے تھے۔ پھر تیسری بیٹی ہو گئی اور اب ابا اماں سے ناراض رہنے لگے اور پھر چوتھی بیٹی کی پیدائش ہونے لگی۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش کے وقت دادی تو اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن ان کی باتیں ابا کے کانوں میں گھر کر چکی تھی۔ اب ابا نے اماں کو دھمکی دی کہ اگر اب بیٹی ہوئی تو میں دوسری شادی کروں گا۔ اماں بہت پریشان تھی، مگر اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا تھا۔ اماں کی چوتھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر ابا نے اماں کو بہت مارا اور خود گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں نے تو میری چھوٹی بہن کو گود بھی نہیں اٹھایا، ہم بہنیں ہی اس کا خیال کرتی۔ 4 دن بعد ابا گھر آئے تو ان کے ساتھ کوئی بڑی حسین عورت تھی۔ ابا نے اماں کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، اب یہ بھی اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سنتے ہی اماں رونے لگی، مگر ابا نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو جا سکتی ہے، ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی لے جاؤ۔ اماں روتی رہی مگر کچھ نہ بول سکی۔ ابا اپنی نئی بیوی کے خوب ناز نخرے اٹھاتے۔ شادی کے 4 مہینے بعد اماں کی نئی بیوی، جس کا نام زرینہ تھا، امید سے ہو گئی۔ ابا کہتے دیکھنا یہ میری نسل چلائے گی، مجھے بیٹا دے گی۔ ہم بہنیں اور ماں بس کڑتی رہتی۔ ابا اپنی نئی دلہن کے لیے ہر چیز لے کر آتے، پھل فروٹ اسی کے لیے لاتے۔ وہ میری ماں اور بہنوں پر خوب رعب چلاتی۔ وہ خود تو اپنے کمرے میں بستر میں پڑی رہتی، میری بہنیں اس کا کام کر کر کے ہلکان ہوتی رہتی۔ کچھ عرصے بعد ہماری نئی ماں کا کزن نوید گھر میں آنے لگا۔ وہ آئے دن گھر پر ہوتا۔ ابا گھر پر ہوں یا نہ ہو، ہماری نئی اماں ہر وقت اپنے کزن کے ساتھ کمرے میں رہتی۔ اصل میں اس کے کزن نے ابا کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار کرنا تھا اور اس نے ابا کو لاکھوں کی لالچ دی ہوئی تھی۔ ابا نے ہماری ماں کا سارا زیور یہ کہہ کر لے لیا کہ تو نے کون سا بیٹا دینا ہے، زرینہ تو بیٹا دے گی۔ یہ کہہ کر زیور لے گئے۔ جا کر زرینہ اپنی دوسری بیوی کو دے دیا۔ میری ماں نے ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر ابا کی آنکھوں میں تو زرینہ کے حسن کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ابا ایک ایک کر کے ہر چیز زرینہ اور اس کے کزن کے حوالے کرتے گئے، حتیٰ کہ ابا نے تو دکان بھی بیچ کر پیسہ سب نوید کو دے دیا۔ وہ یہ کہہ کر پیسے لیتا رہا کہ کارخانہ میں مال ڈالنا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے۔ معلوم نہیں کس کا کارخانہ دور سے اپنا کہہ کر دکھا دیا اور ابا لالچ میں آ گئے۔ ایک دن زرینہ کا کزن بڑا پریشان گھر میں آیا اور ابا کو بتایا کہ زرینہ کا باپ گاؤں میں مر گیا ہے، زرینہ کا جانا بہت ضروری ہے۔ ابا نے کہا میں بھی چلتا ہوں، تو اس نے یہ کہہ کر ابا کو روک دیا کہ کل بڑی رقم بندے نے دینی ہے، میں انہیں اسے تیرے گھر کا ایڈریس دیا ہے، وہ کل صبح سویرے آئے گا، وہ لے کر پیسے تو واپس آ جانا۔ اصل میں میں نے وہاں جا کر کفن دفن کا انتظام خود کرنا ہے، اس لیے میں زرینہ کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ ابا راضی ہو گئے اور ابا خود جا کر ان دونوں کو لاری اڈے چھوڑ کر آئے۔ ابا ہم سے تو کوئی بات نہ کرتا تھا، بس گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن ابا اٹھے تو اماں نے ابا کو ناشتہ دیا۔ اماں پوچھتی رہی کیا ہوا، آج اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، مگر بات ٹال دی۔ اور یوں صبح سے رات ہو گئی، انتظار کرتے رہے مگر کوئی بھی پیسے لے کر نہیں آیا۔ ابا نوید اور زرینہ کو فون کرتے رہے مگر ان دونوں کا تو نمبر بند تھا۔ اب ابا بڑا پریشان ہوا۔ ابا کارخانے گئے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ نوید خود وہاں پر ایک چھوٹا سا ملازم تھا اور اس کارخانے کا مالک کوئی اور۔ ابا اسی وقت گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے جہاں زرینہ اور نوید گئے تھے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ زرینہ اور نوید تو وہاں پہنچے ہی نہیں۔ زرینہ کا باپ تو اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا، اب وہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ ابا یہ سن کر بڑا ٹوٹا ہوا واپس گھر پہنچا۔ اصل میں زرینہ اور نوید یہی کام کرتا تھا، لوگوں کو بہلا پھسلا کر لوٹا کرتے تھے اور یہی کام انہوں نے ابا کے ساتھ بھی کیا۔ وہ دونوں کزن بن کر لوٹ گئے، کہاں گئے کسی کو بھی نہ پتہ چلا۔ گھر آ کر ابا نے ہم سب بہنوں کو گلے لگائے اور رو رو کر معافی مانگی۔ اماں سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ ابا کہتے تو نے مجھے میری بیٹیوں کی صورت میں بہت بڑی خوشیاں دی، میں ہی ناقدرہ نکلا، مجھے معاف کر دو۔ اماں نے ابا کو معاف کر دیا اور ہم چاروں بہنوں کو گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ اگلی صبح ابا اپنے سر پر رومال باندھ کر مزدوری کرنے چلا اور کہہ کر گیا کہ میرے لیے میری بیٹیاں ہی بہت بڑی دولت ہیں، میں اب ان کے لیے محنت کروں گا اور انہیں پڑھا لکھا کر بہت قابل افسر بناؤں گا۔ اماں بھی گھر پر سلائی کرتی اور ہم چاروں نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا۔ آج ہم سب خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔